آج کی یہ تقریب سعید ماہانہ درس فقہ و تصوف کے سلسلے کے اندر 29ویں تقریب سعید ہے، جس کے اندر روزہ کن کاموں سے ٹوٹ جاتا ہے کہ حوالہ سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ فرض کیا گیا اوپر ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ماہ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا گیا۔ صیام لغوی مادے کے اعتبار سے صوم کی جمع ہے۔ صوم کا معنی روزہ ہے، تو ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور نیکیوں کا وہ مبارک موسم جس کے اندر ہر طرف خیر اور بھلائی، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اس ماہ اقدس کے اندر رمضان شریف کے روزے ہر اہل ایمان رکھتا ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض قرار دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے آج کا موضوع انتہائی دلچسپی کا حامل ہے، چونکہ جب روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ روزہ کن کاموں سے ٹوٹ جاتا ہے، تاکہ ان امور سے روزے کی حفاظت کی جائے اور روزہ اس انداز میں رکھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تاکہ وہ روزہ خوبصورت انداز میں ادا کیا جائے۔ تو روزہ ٹوٹنے کا تعلق جو ہے، اس کا تعلق بنیادی روزہ رکھنے کے ساتھ ہے، یعنی ٹوٹنا جاننا ہو تو اس سے پہلے روزہ رکھنا جاننا ضروری ہے۔ اس لیے انتہائی اختصار سے صوم فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں، هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس، کہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کھانے پینے اور جماع سے اللہ رب العزت کی رضا اور اس کے لیے کے قرب کے لیے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اگر یہ ابتغاء لوجہ اللہ نہ ہو تو اس صورت میں یہ روزہ نہیں اور اس کا اجر و ثواب بھی روزے والا میسر نہیں آتا۔ تو معلوم ہوا کہ کھانا پینا اور جماع سے رکنا طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک اللہ کی رضا کے لیے اس کا نام روزہ ہے۔ تو جب ایسا کوئی امر انسان سے صادر ہو جائے، جب کوئی ایسا کام ہو جائے جو اس کے خلاف ہے، مثلا یہ تھا کہ طلوع فجر سے لے کر ہم نے غروب شمس تک کھانے سے رکنا ہے، ایسے وقت کے اندر ارادتاً کھا لیا، ایسے وقت کے اندر ارادتاً کوئی چیز پی لی یا حلال جماع کر لیا، تو ایسی صورت کے اندر آدمی کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کھانے کے حوالہ سے یہ بنیادی چیز ہے، چونکہ ہم نے رکنا ہے اتنے وقت کھانے سے اور پینے سے اور جماع کرنے سے حلال سے، تو ایسی صورت کے اندر جب ان تینوں کاموں کا ہم سے صدور ہو جائے یا ان میں سے کسی ایک کام کا صدور ہو جائے، مثلا ہم ارادتاً کھانا کھا لیں، ارادتاً پانی پی لیں یا ارادتاً حلال جماع ان اوقات کے اندر کر بیٹھیں جن اوقات کے اندر کرنا ہمارے لیے منع ہے اور رکنا ضروری ہے روزے کے لیے، تو ایسی صورت کے اندر ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں بہت ساری ایسی فقہائے کرام نے صورتیں بیان فرمائیں
جس کے اندر کھانے کے ضمن میں کوئی امر آ جاتا ہے یا پینے کے ضمن کے اندر کوئی چیز آ جاتی ہے یا اسی طرح حلال جماع کے ضمن کے اندر کوئی چیز آ جاتی ہے، تو ایسی صورتوں کے اندر روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض صورتوں کے اندر کفارہ بھی لازم ہے اور بعض صورتوں کے اندر صرف قضائے صوم جو ہے وہ آدمی پر لازم ہے۔ تو ان میں مثلاً اگر ارادتاً کوئی آدمی کھاتا ہے، ارادتاً پیتا ہے یا ارادتاً اس نے حلال جماع کر لیا، تو ان تینوں صورتوں کے اندر اس پر کفارہ بھی لازم ہے اور قضائے روزہ بھی لازم ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر کفارہ جو بیان فرمایا گیا وہ 60 مساکین کو کھانا کھلانا یا غلام کو آزاد کرنا یا پھر 60 روزے رکھنا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کے اندر روزے کا کفارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ان سے جمع ہو گیا۔ ہلال تو اس صورت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ اب حکم مبارک کیا ہے، چونکہ روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارے کے احکامات کو بیان فرمایا۔ تو یہ اگر روزہ ٹوٹ جائے تو اس صورت میں کفارہ ہے۔ ہاں بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر ارادتاً آدمی کوئی کام نہیں کرتا ایسا، لیکن ہو جاتا ہے، عمداً نہیں کیا، ایسی صورت کے اندر روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس آدمی پر کفارہ لازم نہیں آتا۔ ایسی بہت ساری صورتیں ہیں، مثلاً ایک آدمی وہ نہیں جانتا کہ میں یہ دوائی کھا رہا ہوں اور اس دوائی کے کھانے کے سبب میرا روزہ ٹوٹ جائے۔ مثلاً ایک آدمی دمے کا مریض ہے، سانس کا مریض ہے، اور ڈاکٹر نے اس کے لیے انہیلر کا استعمال وہ لازم قرار دیا ہے اس کی دوائی اور صحت کی بہتری کے لیے۔ تو ایسی صورت کے اندر انہیلر تک جو ہے وہ اس کے استعمال کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پھیپھڑے جو ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں۔ جب انہیلر کے ذریعے وہ سانس لیتا ہے تو دوائی وہاں پہنچتی ہے، تو اس صورت میں پھیپھڑے جو ہیں پھر دوبارہ وہ اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ انہیلر کے استعمال کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ دوائی کا اثر منہ کے ذریعے وہ معدے تک چلا گیا، انسان کے اندر چلا گیا، تو جوف بدن کے اندر جو چیز پہنچ جائے وہ روزے کو توڑ دیتی ہے۔ آدمی کو مسئلے کا علم نہیں تھا کہ میں یہ استعمال کروں گا تو میرا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، اس نے استعمال کر لیا، ایسی صورت کے اندر روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا لیکن اس پر کفارہ لازم نہیں آئے۔ تو یہ ایک ایسی صورت بھی جو کہ عملی طور پہ کئی مریض افراد ہوتے ہیں اور ڈاکٹر تجویز بھی کر دیتے ہیں، تو اس صورت کے اندر انہیلر کا استعمال وہ روزے کے اندر منع ہے۔ جو استعمال کرے گا اس کا روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ ہاں تو پھر بیمار آدمی ہے، کیا کرے؟ ایسی صورت کے اندر اگر بیماری اتنی ہے کہ روزے کا وقت وہ آدمی گزار نہیں سکتا اس استعمال کے بغیر اور بیماری کے بڑھنے کا شائبہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر قرآن مجید فرقان حمید نے جو دستور بیان فرمایا وہ دستور یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے بیماری کے دنوں میں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ تو ایسی صورت کے اندر جو کوئی مریض آدمی ہے تو یا تو اس بیماری کے سبب اگر اس کو بعد میں آرام آ جانا ہے تو وہ رمضان شریف کے دنوں میں روزے نہ رکھے اور بعد میں رمضان شریف کے روزوں کی قضا دے دے۔ اور اگر ایسا مرض ہے کہ جس مرض کے سبب آرام کی امید نہیں ہے، صحت یابی کی امید نہیں ہے، بہتری کی امید نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ فدیہ تو طعام مسکین، کہ وہ پھر ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ ادا کرے، اور وہ ایک وقت کا کھانا نہیں ہوگا بلکہ 2 وقت کا کھانا جو ہے بطور وہ فدیہ ادا کیا جائے گا۔
یا اس کی قیمت کی صورت، تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کے لیے اس قدر انہیلر کا استعمال ضروری ہے کہ وہ تھوڑا وقت بھی گزار نہیں سکتا اور بیماری بڑھتی ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے۔ شریعت محمدیہ کے اندر آسانیاں موجود ہیں۔ الدین یسر، دین مشکل نہیں بلکہ دین آسان ہے اور سہل ہے، صرف سکھانا اس کے اندر حکمت اور رب تعالیٰ کے احکامات کی تابعداری سکھلانا ہے۔ اور جو آدمی اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہے پہلے سے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آسانیاں رکھی ہیں کہ وہ فدیہ ادا کر لے تو اس کی طرف سے روزہ کی ادائیگی ہو جائے گی۔